الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ای الناس احب الی اللہ و ای الاعمال احب الی اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عزیز وقار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا شخص زیادہ پسندیدہ ہے؟ اور دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ مجھے وہ عمل بتائیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا محبوب ترین شخص کون ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا محبوب ترین عمل کون سا ہے۔ حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ، محبوب ترین بندہ وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ نفع پہنچائے، یعنی خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے۔ اب یہ ہے کہ کوئی کم فائدہ دیتا ہے، کوئی زیادہ فائدہ دیتا ہے لوگوں کو، تو جو جتنا زیادہ فائدہ دے گا وہ دوسروں کو اتنا ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا چلا جائے گا۔ ایک شخص صبح سے شام تک دوسروں کے نفع کے لیے کام کرتا ہے، ایک شخص 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کسی کے فائدہ کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ محبوب ترین ہے جو زیادہ ٹائم زیادہ وقت کسی دوسرے کے لیے نفع مند بنے۔ حضرات عزیز وقار، اب کسی دوسرے کے لیے فائدہ مند کئی صورتوں کے ساتھ بنا جا سکتا ہے۔ کسی کو آپ مال کے ذریعے سے نفع دے سکتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا کر نفع دے سکتے ہیں، کسی کو آپ اپنا وقت دے کر نفع دے سکتے ہیں، کسی کے اوپر روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کو نفع دیتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو نفع دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کئی اعتبارات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو جو دوسروں کے لیے جتنا زیادہ فائدہ مند ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ محبوب ہوگا۔ اور دوسرا سوال جو اس اعرابی نے کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور یدخلہ علی قلب مسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل اس قدر زیادہ محبوب ہے کہ ایک بندہ کسی دوسرے مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دے، فرحت پیدا کر دے، سرور پیدا کر دے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو فرحت پیدا کرنا ہے، سرور پیدا کرنا ہے، یہ کوئی فزیکلی نہیں ہے، ایک کیفیت ہے کہ آپ نے اپنے کسی عمل کے ذریعے سے کسی کے ساتھ آپ خندہ پیشانی سے بس مل لیے ہیں تو وہ خوش ہو گیا ہے، کسی کو گلے لگا لیا ہے تو اس سے وہ خوش ہو گیا ہے، کسی کو آپ نے کوئی فائدہ پہنچا دیا ہے تو اس سے وہ خوش ہو گیا ہے، کسی کی آپ نے مدد کر دی ہے تو اس سے وہ خوش ہو گیا ہے۔ یعنی کسی مسلمان کے دل میں آپ نے خوشی داخل کر دی، وہ خوش ہو گیا، وہ گھر لوٹا تو خوش تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں، کئی دیہاتی کئی عرابی آتے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کر گفت و شنید کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں خوشی ڈال دیتے، تو وہ گھر جا کر بتاتے کہ آج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو کر آیا ہوں تو میرا دل بڑا خوش ہے، مسرور ہے، یعنی مجھے فرحت و انبساط حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے کہ کسی کے دل میں خوشی ڈال دیں۔ اب یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جھوٹ بول کر کسی کے دل میں خوشی نہیں ڈالنی، غلط کام کر کے کسی دل میں خوشی نہیں ڈالنی۔ ایک ایسا عمل جو شریعت میں جائز ہے، صحیح ہے، اس کے ذریعے سے خوشی ڈالنا مراد ہے۔ حضرت عزیز وقار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک اور عمل بتایا، سب سے زیادہ محبوب ترین عمل یہ ہے، اس کے بعد ایک اور عمل بتایا
آقا کریم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں یکے بعد دیگر کئی اعمال بتائے جن کے ذریعے سے ایک مسلمان خوش ہو جاتا ہے، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ترین اور محبوب ترین اعمال ہے۔ دوسرا عمل حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کی مشکل دور کر دے، کسی دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر دے، کسی دوسرے کی مدد کر دے، کسی دوسرے کے کام آ جائے، یعنی کسی کی مشکل کو آسان کرنا، کسی کی مشکل میں اس کے ساتھ چلنا، اس کی مدد کرنا، اس کا سہارا بننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ اور آج کے دور میں کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں، آج کوئی 2 منٹ کسی کے پاس رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کسی کی مصیبت سنے گا کیسے، کسی کے پاس بیٹھے گا کیسے، پھر اس کی مصیبت دور کیسے کرے گا؟ حضرات عزیز وقار، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ کسی کی مصیبت کو دور کر دے، کسی کی مشکل کو آسان کر دے، او یکشف عنہ کربۃ، جب کوئی بندہ کسی دوسرے کی مشکل دور کرے گا تو یہ اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے مزید کیا ارشاد فرمایا، او تقضی عنہ دینا، یا کسی بندے نے کسی دوسرے کا قرض ادا کر دیا۔ اب دیکھیں جس کے اوپر قرض ہے، وہ قرض کے بوجھ پر دبا ہوا ہے، وہ کتنا پریشان ہے، وہ کتنی مشکل میں ہے، وہ کس قدر اس کے لیے نا پریشانی بنی ہوئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کا جو نا وہ قرض ادا کر دیا، اب جب کسی کا قرض ادا کر دیا جائے تو وہ تو لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، وہ تو خوش ہو جاتا ہے کہ میرا قرضہ اتر گیا۔ روزانہ ایک شخص آتا تھا، مجھ سے اپنے روپیہ پیسہ مانگتا تھا، جو میں نے اس کا قرض دینا تھا مجھ سے اس کا مطالبہ کرتا تھا، اور ہر روز مجھے اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج اس بندے نے میرا قرض اتار دیا ہے تو مجھے خوش کر دیا ہے۔ ارے اس بندے نے اس کا قرض اتار کر اس سے خوش نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ کو بھی خوش کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے کہ کسی کی مصیبت کو دور کر دینا اور کسی کے قرض کو ادا کر دینا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او تطرد عنہ جوعا، یا کسی نے کسی کی بھوک مٹا دی، یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے۔ اب ایک بھوکا شخص ہے، نہ جانے اس نے صبح کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا، نہ جانے اس نے گزشتہ رات کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا، اس کا خالی پیٹ ہے، اس کو آپ نے کھانا کھلا دیا، اس کے پاس آپ بیٹھ گئے، آپ نے اس کے ساتھ محبت کی، آپ نے اس کے ساتھ ایک جو نا وہ پیار کا رشتہ قائم کیا، اس کو کھانا کھلا دیا، اس کا پیٹ بھر گیا۔ تو جس کا پیٹ بھر جائے وہ اس کے دل میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے دوسروں کو بندہ خوش کر سکتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے۔ ایک بندے کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق چلے۔ کون سی چیزیں ہیں جن میں اللہ کی رضا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، تو بھوکے بندے کو کھانا کھلانا، اس کو خوش کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے۔ حضرات عزیز وقار، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، مسجد نبی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، یعنی نفلی اعتکاف کی بات ہے، اس بات سے مجھے زیادہ یہ بات پسندیدہ ہے کہ میں کسی بھائی کی اس کی مشکل، اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چند قدم چل کر جاؤں۔ کسی کے ساتھ چند قدم چل کر جانا مسجد نبی میں 1 مہینہ نفلی اعتکاف کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل، لوگ اتنے روپے پیسے لگا کر مسجد نبی میں پہنچتے ہیں، اتنے روپے پیسے لگا کر وہاں پر کچھ دن اور کچھ راتیں رہتے ہیں، اور تاکہ وہاں پر رہ کر ہم عبادت و رعایت کر سکیں، اعتکاف کر سکیں، قرآن پاک پڑھ سکیں، دیگر اعمال حسنہ کر سکیں، اور اس عمل سے وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے کہ آپ کسی بھائی کی مدد کر دیں۔ اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آج ہم اللہ کی رضا کے لیے کم ہی کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھتے، ہم جو نا وہ دوسروں کی نظروں میں آنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کی نظروں میں آ کر ان لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ، ایسے بندے کا ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول اور زیادہ محبوب ہے جس نے اپنے غصے پر کنٹرول کر دیا۔ من کفا غضبہ ستر اللہ عورتہ، جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے عیبوں پر پردے ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہ عمل بھی کتنا محبوب عمل ہے، یہ عمل بھی کتنا بہترین عمل ہے کہ بندہ اپنے غصے کو چھپا لے۔ آج تو برداشت ہمارے اندر رہی نہیں ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ بردباری کا عمل ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اندر سے یہ برداشت کا جو عنصر ہے، جو مادہ ہے، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جن میں آپ نے بار بار اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر اپنا غصہ نکالے، کسی دوسرے پر غصے کا اظہار کرے۔ تو جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا، آیا تھا اس کو کنٹرول کر لیا، ایک یہ ہے کہ جس نے غصے کو اندر ہی اندر پی لیا، اس نے اس کا اظہار بھی نہ ہونے دیا اور اس کے چہرے پر اس کے اثرات بھی ظاہر نہ ہوئے۔ فرمایا ومن کاذب غضبہ، یعنی اس نے اپنے غصے کو اندر ہی اندر میں کیا ہے، پی لیا۔ اگر وہ چاہتا تو غصے کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا بلکہ اندر ہی اندر اس کو پی لیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے بھر دے گا، اس کے دل کو اپنے نور سے بھر دے گا۔ یعنی یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر محبوب عمل ہے کہ بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، بندہ اپنے غصے کو پی جائے۔ اور اس کو میں اگر اختصار کے ساتھ عرض کروں تو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل کیا ہے؟ محبوب ترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دینا۔ محبوب ترین عمل یہ ہے کہ کسی کی تکلیف کو دور کر دینا۔ محبوب ترین عمل یہ ہے کہ کسی کے قرضے کو ادا کر دینا۔ محبوب ترین عمل یہ ہے کہ کسی کی حاجت کے لیے اس کے ساتھ چند قدم چل کر جانا۔ محبوب ترین عمل یہ ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کر دینا۔ محبوب ترین عمل یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے غصے کو اندر ہی اندر میں پی جائے۔ اور اس حدیث پاک کا جو آخری ٹکڑا، آخری جز ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مشکل میں اس کے ساتھ چل کر جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے کام آتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ جو چند قدم چل کر جانا ہے، ان قدموں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ جبکہ اس دن لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، اس کے دن لوگ لڑکھڑا رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے، اور یہ بندہ جس نے اپنے بھائی کی مدد کی ہے، اس کے ساتھ چند قدم چل کر گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ عمل جو ہے نا وہ اس قدر اللہ کو محبوب ہے کہ کل قیامت میں اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ حضرات عزیز وقار، اس حدیث مبارکہ میں ہم نے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، اللہ کے حضور دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق بخشے، اور یہ اعمال ہم خود بھی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہمارے